آپ کو طلاق کا حق ہے نا مرزا صاحب، ویسے ہی مجھے بھی حق ہے خلا لینے کا۔ ارے یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں اس گھر کا، اور تم سب پہ بھی میں حکم چلا سکتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ میری پہلی بیٹی ہو اور میں اسے اتنا مضبوط انسان بناؤں کہ کوئی بھی مرد اسے توڑ نہ سکے۔ ایان کے والد صاحب مرزا جیسے ہی دکان بند کر کے گھر واپس آئیں گے تو ان کی بیوی خوش ہوتے ہوئے انہیں بتائے گی کہ مبارک ہو، آپ دادا بننے والے ہیں۔ یہ خوشخبری سنتے ہی ایان کا باپ آپس سے باہر ہو جائے گا اور اپنی بیوی سے کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، اتنے مشکل حالات چل رہے ہیں، میری دکان چل نہیں رہی، آگے اتنے لوگوں کا میں بوجھ اکیلے کندھوں پر اٹھا کے پھر رہا ہوں اور تم مجھے دادا بننے کی خوشخبری سنا رہی ہو۔ تمہارا وہ نکما بیٹا جو اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتا، اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کھلا نہیں سکتا، تو اس کی آنے والی اولاد کو بھی میں پالوں گا بیٹھ کر۔ اس پر ایان کی ماں کہے گی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، ایان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی آنے والی نسل کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ ایان کا باپ اپنی بیگم سے کہے گا کہ واہ جی واہ، کس بات پہ خوش ہوں، تمہارے جو بیٹے کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، ابھی تک اس نے تو مجھے لا کے کما کے 1 روپیہ نہیں ہاتھ میں رکھا، تو اس کے آنے والی اولاد کیا کر لے گی، کون سا مار کا سر انجام کر لے گی اور کون سا مجھے کما کے کھلا دے گی۔ اس پر ایان کی ماں کہے گی کہ آج کل پتہ نہیں آپ کو کیا ہوتے جا رہا ہے، آپ گھر میں آتے ہی بولنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اور خوشی کی بات پہ بھی خوش نہیں ہوتے۔ ایان کا باپ کہے گا کہ بس بہت ہو گیا، تم بھی زیادہ زبان مت چلایا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے بہو بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی میں اس گھر سے نکال کر باہر پھینک دوں، طلاق دے دوں میں تمہیں۔ اتنے ہی ایان اور اس کی بیوی مسکان بھی وہاں پر آ جائیں گے اور ایان اپنے باپ کو کہے گا کہ ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس عمر میں آپ اب مما کو طلاق دیں گے۔ اس پر ایان کا باپ کہے گا کہ بکواس بند کر، سارا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، دکان میری چل نہیں رہی، حالات اتنے خراب ہیں اور اوپر سے تم ماں بیٹوں کی الگ ہی کہانیاں ہیں، الگ ہی فرمائشیں ہیں، اور جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ تم سب۔ ایان اپنے باپ کی دھتکار سن کر غصے سے کمرے میں چلا جائے گا، مسکان بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گی اور پھر اس کو پریشان دیکھ کر کہے گی کہ آپ پریشان مت ہوں، میں نے اس کا حل نکال لیا ہے، روز روز ذلیل اور بے عزت ہونے سے بہتر ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ میں نے اپنا گولڈ کا، آپ اس دن پوچھ رہے تھے نا کہ میں کہاں گئی تھی، میں نے اپنے گولڈ کا سیٹ بیچ دیا ہے تاکہ میں کچھ پیسے حاصل ہوں، میں اس کی سلائی کی مشین خریدوں گی، ہم اپنا کام خود سٹارٹ کریں گے، خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ اس پر ایان کہے گا کہ مسکان کہ تم نے کیا کیا، وہ تمہارے مائکے نے سیٹ دیا تھا، تمہیں نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ مسکان کہے گی کہ میاں بیوی میں اپنا اور پرایا کیا، یہ زیور ہوتا ہے اس لیے کہ مشکل وقت میں کام آئے، کیونکہ اب آپ کے والد صاحب تو روز روز ہمیں اب تو ہمارے نوالے بھی گن رہے ہیں، روز روز پریشان کر رہے ہیں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے الگ ہو کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر ان کو دکھائیں۔ ایان کو مسکان کی بات سمجھ آ جائے گی اور دوسری طرف ایان کی ماں کو بہت دکھ ہوگا اور وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کر کہے گی کہ اتنے سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، گھر سنبھالا، کیا اس عمر میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کے سامنے طلاق کی دھمکی دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد کو ہی طلاق دینے کا حق حاصل ہے؟ عورت کو بھی حاصل ہے خلا لینے کا، یہ نہ ہو کہ میں ہی تنگ آ کر آپ سے خلا لے لوں۔